عثمان بھائی، ہمارے سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو جنات اور جادو کے منکر ہیں. چلیں، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو جنات کا وجود بھی ثابت ہے اور جادو کا بھی وجود ثابت ہے کہ ایک علم ہوتا ہے، کالا علم ہے، غلط ہے، حرام ہے، اس کو شرک قرار دیا. لیکن یہ خاص طبقہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو سوائے وہم کے اور نفسیاتی مسائل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جادو اتنا ہی کامن ہے تو پاکستان اور انڈیا میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ جی، وہ تو گورے وضو بھی نہیں کرتے، اذکار بھی نہیں کرتے، ان پر تو کبھی جادو نہیں ہوا. جی، ان کے تو فیملی کے مسائل ایسے کبھی بنے نہیں جو آپ کہتے ہیں جی کہ گھروں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ موت بھی ہو جاتی ہے جادو سے کوئی بیماری بھی ہو جاتی ہے. تو یہ 5-6 دلائل ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ پیش کرتے ہیں جادو کو رد کرنے کے حوالے سے. پہلا یہ کہ جن اور شیطان سے مراد انسان کی اپنی ہی بہیمی قوتیں ہیں. یعنی میری ایک صاحب سے بحث ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ابلیس جو ہے یہ ایک الگ سے مخلوق ہے؟ میں نے کہا بالکل، قرآن میں ہے. کہتے نہیں، ابلیس انسان کے ایک رویے کا نام ہے. جب انسان بہت برا ہو جائے، انسان میں وہ ابلیسی خصلتیں آ جائیں، اس میں انا بہت بڑھ جائے، وہ خدا سے کفر کرنے لگے، وہی ابلیس ہے. اور ہر بندہ ابلیس بن سکتا ہے، اسی طرح ہر بندہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے. پھر کچھ لوگ اتنا ایڈوانس گئے سائنس میں کہ انہوں نے قرآن کی بھی سائنٹیفک تفسیر کر دی، حالانکہ قرآن جو ہے سائنس کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں یہ جو لکھا ہے نا کہ جن آگ سے بنا ہے، اس سے مراد انسان ہی ہے. لیکن ہوتا ہے نا، انسان آگ بگولا ہوتا ہے، انسان غصے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آگ بگولا ہوا ہے. تو انسان جب غصے میں ہے تو وہی جن ہے. یعنی یہ ان کے نزدیک ایک محاورہ ہے کہ جن کو ہم نے آگ سے بنایا، اللہ کہتے ہیں نا آگ سے پیدا کیا، تو یہ محاورہ ہے، یہ اصل میں لٹرل نہیں ہے. پھر یہی کہ نیگیٹیوٹیز جو ہیں یہ جنات اور شیاطین ہیں. جیسے وہ کچھ لوگ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ فرشتے سپر نیچرل فورسز ہیں. یہ جو تھنڈر ہے، رین ہے، یہی فرشتے ہیں، ہوا فرشتہ ہے. اسی طرح ایک اور نظریہ ہے کہ جن اور شیطان سے مراد وحشی اور پہاڑی لوگ ہیں. یعنی آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہاڑی لوگ ہیں، وحشی قسم کے لوگ ہیں، جن کی زبان اتنی جو ہے وہ نہیں ہے انسانوں کی سمجھنے والی، یا بہت طاقتور دیو ہیکل قسم کے لوگ ہیں، وحشی قسم کے لوگ ہیں، تو وہی جنات ہیں. ایک نظریہ یہ بھی ہے. ایک نظریہ ہے کہ جادو کے اثرات کو تسلیم کرنا شرک ہے. یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اگر جادو آپ کہتے ہیں جادو کی ایگزسٹنس ہے تو قرآن و حدیث تو ہمیں بتاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. بالکل، قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ زندگی موت کوئی نہیں دے سکتا. لیکن آپ لوگ راکی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانے پہ جادو ہو گیا، فلانے پہ جادو ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ بیماریاں بڑھ گئیں. جیسے کچھ مولوی جہاں تک کہتے ہیں کہ کینسر بھی شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مس ہے، یہ شیطان کا ٹچ ہے. تو وہ لوگ کاؤنٹر میں یہ کہتے ہیں جو جادو کا رد کرتے ہیں کہ یہ تو شرکیہ بلیفس ہیں. جی، کینسر تو اللہ کاز کر سکتا ہے، صرف بیماری تو اللہ دے سکتا ہے، شیطان کیسے کاز کر سکتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ رد میں پوائنٹ یہ لایا جاتا ہے کہ جادو کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں. یہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جب سائنس جنات اور شیاطین کا انکار کرتی تو جادو کو کیوں تسلیم کرے. وہ کہتے ہیں جادو ٹرکس ہیں، ایلوژنز ہیں، اور جادو نفسیاتی ہے. آپ کسی کو ہپنوٹائز کریں، اسے کچھ بھی دکھا دیں، وہ جادو سمجھے گا. تو ہپنوٹزم ہے بیسیکلی، یا NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے. پھر ایک ہے جی اس کے بارے میں رد کے بارے میں پوائنٹ ہے کہ جادو صرف پاک و ہند میں ہے، کسی اور ملک میں کیوں نہیں. جو میں نے شروع میں بتایا کہ بھائی کیا پاکستانی اور انڈین لوگوں کو ہی جادو ہوتا ہے؟ یہ بنگالی بابا صرف انڈیا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ویسٹ میں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ تو ویسٹ میں جادو کیوں نہیں کامن؟ اگر جادو اتنی کوئی بلا کی چیز ہے تو ویسٹرن لوگ بھی کرنے چاہیے. اور چھٹا اور آخری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو مدینے میں ہوا، لیکن صورتیں مکی ہیں. یعنی آپ نے کہا نا لاسٹ لیکچر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جب جادو ہوا تو معوذتین نازل ہوئی، یہ بھی آپ نے کہا. لیکن معوذتین تو مکی ہیں، جادو مدینے میں ہوا ہے. تو پھر یہ تضاد نہیں ہے
کہ جادو اس کا مطلب ہوا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہسٹورینز نے ہمارے ساتھ کوئی گیم کی ہے یا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ. جی تو یہ 6 کی ذرا وضاحت آپ فرمائیے باری باری، جو میں نے آپ کے سامنے 6 پوائنٹس رکھے. تو سب سے پہلے کس سوال کا جواب دیں؟ سب سے پہلے کہ جنات اور شیاطین جو ہے نا انسان کی بہیمی قوتیں ہیں. علی بھائی، قرآن و حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں قرآن و حدیث نے بڑی واضح اور دو ٹوک بات کی ہے، اور ایسے لوگوں کو ان معاملات پر طویلات اور مختلف قسم کے ہاتھ کنڈے ان کو اختیار نہیں کرنے چاہیے، نہ ان کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے بڑا واضح اور دو ٹوک موقف دیا ہے. قرآن و حدیث کو اگر اچھے سے پڑھا جائے، بصیرت کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ چیزیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان ہے. صحیح. جب بھی قرآن پاک میں انسان اور جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ مخلوقات ہیں، بالکل یہ ایک مخلوق نہیں ہے. صحیح. انسان کا مادہ تخلیق مٹی جی. اور جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے. صحیح. یہ واضح طور پر قرآن و سنہ نے ہمیں موقف دیا ہے. جی. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی عقل کو جب دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل کو دین کے تابع نہیں کرتے بلکہ دین کو اپنے عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی مختلف ہاتھ کنڈے یا باتیں کرتے ہیں. اور میں ایڈ کر دوں کہ مولانا مودودی نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے کچھ لوگ نا انفیریورٹی کمپلیکس میں، کہ آج کل دیکھیں نا سائنس کا بول بالا ہے. جی. آج کل سائنس جو ہے وہ ایک الگ مذہب بن چکا ہے باقاعدہ. مذہب بن چکا ہے. تو وہ سائنٹیفک ساؤنڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، وہ پھر سائنس کے مطابق ہی اسلام کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں. چونکہ اب سائنس جنات کو نہیں مان رہی، تو انہوں نے نیا سہارا یہ ڈھونڈا ہے کہ نہیں، اصل میں جنات کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ ہیومن بینگز کے اینگر کو ہی جن کہتے ہیں. اب اینگر کا انکار تو سائنس میں نہیں ہے، لہٰذا سائنٹیفک لوگ انہیں قبول کریں گے، تو اسلام کو ہی بدل دیا انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ دیکھا جائے یعنی قصہ آدم و ابلیس قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہ پہ ذکر ہوا ہے. جی ہاں، جی ہاں، جی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جنات الگ مخلوق نہیں، یہ انسان کے اندر کی کوئی بہیمی قوتیں ہیں، چلیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں. بھئی قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 50 ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی حکم دیا، ابلیس کو بھی دیا، تو سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ بہیمی قوتوں والے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کانا من الجنی ففسق عن امر ربی. وہ جو ابلیس تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اچھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ ابلیس کو اور فرشتوں کو. ٹھیک ہے، ابلیس اب سجدہ نہیں کر رہا، تو کیا جو بہیمی قوتیں ہیں وہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے عقل پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ بات ایزی سمجھ آ رہی کہ یہ دو الگ مخلوقات ہیں. صحیح. اس میں کوئی طویلات کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کلیئر ہے. جی بالکل کلیئر ہے کہ وہ ابلیس جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت موجود تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ الگ مخلوق ہے، یہ واضح اس آیت میں پیغام ہے. یہ کہتے نہیں الگ مخلوق نہیں، وہ انسان کے اندر ہی تھی، تو یہ پہلے پھر کیسے پیدا ہوگی؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی اعلان فرمایا کہ الگ مخلوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان پردہ حائل کیا ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے. صحیح. اگر سمجھنے کی کوئی کوشش کرے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے، یہ دو الگ مخلوقوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. اگر انسان کے اندر ہی کوئی قوت ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. اسی طرح چلیں اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد تو یہ ہے کہ وہ اندر کی قوت کے بارے میں کہا گیا لہٰذا وہ نظر نہیں آتی. جو ہمارے اندر قوت ہے شیطانی بہیمی، جو بھی ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، ان سے سوال ہے کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے، یعنی اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بات. صحیح. تو کیا یہ انسان کی جو بہیمی قوتیں ہیں یہ اپنا تخت سمندر پر لگاتی ہیں؟ یہ وہاں جا کے رہتی ہیں.
اور یہ جو بہیمی قوتیں ہیں ان کی پراپر پلٹون اور ٹیم ہے جس کو یہ روزانہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. یہ باتیں عقل ہی تسلیم نہیں کرتی. بس یہ لوگ پتہ نہیں مادہ پرست ہو گئے. کچھ مسلمان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, غیر مسلم تو کریں چلیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے, کلمہ پڑھنے والے بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب نفسیاتی معاملہ. اور وہ یہی بات ہے نا سائنٹیفک ساؤنڈ کرنے کے لیے کہ ذرا ماڈرن ہم لگیں, ہم بالکل ہی قصے کہانیوں والے نہ لگیں. وہ لبرل بننے کے چکروں میں کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال. ٹھیک ہے جی. اللہ یا جو وہ کوا ہے نا وہ مور بننے کے چکروں میں, صحیح, ٹھیک ہے, وہ خود بیچارہ اپنی چال بھی بھول گیا. مقصد یہ ہے کہ ماڈرن بنیں, اسلام ماڈرن بننے سے نہیں روکتا لیکن اسلام کے دائرے میں رہیں. بالکل ٹھیک, اسلام کو فالو کریں اور اس کے دائرے میں رہیں جو اسلام نے ہمارے لیے باؤنڈری لگائی اس سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابلیس جو تخت اپنا سمندر پہ لگاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے سے وہ شیطان, آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, وہ جا کے بتاتا ہے, سارے جا کے رپورٹ دیتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلوایا, اس قدر ڈلوایا حتیٰ کہ ان کے درمیان طلاق ہوگی. وہ کہتا واہ, ابلیس کہتا تو کام کر کے ہے, بالکل اسے اپنے ساتھ لگاتا ہے, خوش ہوتا ہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ اگر بہیمی قوت ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ پھر اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بہیمی قوت اپنے چیلوں کو بھیجتی ہے پھر میاں بیوی میں دوری ڈلواتی؟ یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں. دوسرا یہ کہ جن اور شیطان سے مراد وحشی اور پہاڑی لوگ ہیں. جن اور شیطان سے مراد اگر وحشی اور پہاڑی لوگ ہوتے, ٹھیک ہے, تو اسلام جنات کے بارے میں الگ, ان کی رہائشوں کے بارے میں بات نہ کرتا, ان کی خوراکوں کے بارے میں الگ سے بات نہ کرتا. لیکن پہاڑی لوگ بھی تو پھر انسان ہوتے نا. جی ہاں. جنات کے بارے میں, ان کی خوراک کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈی ہے ہم پھینکتے ہیں اس کے اوپر ان کے لیے گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح جو ہمارے جانور ہیں ان کی جو لید ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ ہے. صحیح. تو کیا جو یہ پہاڑی لوگ ہیں یا وحشی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جانور ہمارے جانوروں کی وہ جو لید ہے وہ کھاتے ہیں؟ وہ تو جنات کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے. صحیح. تو یہ ساری طویلات ہیں. وہ جہاں بھی بات ہوئی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے, صحیح, جنات کی مادہ تخلیق آگ ہے. ایک واضح بات ہے جو تو قرآن پاک میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے اگر مطالعہ کریں تو یہ ساری چیزیں ایزیلی ہمیں سمجھ لگ جاتی ہیں. چلیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وحشی لوگ ہیں وہ ان سے مراد یہ ہے کہ میں کچھ دلائل دے کے یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور ایسے لوگوں سے کویشچن بھی کرتا ہوں. اگر میرے علم میں کمی ہے, میرے سمجھنے میں کمی ہے تو میری اصلاح کریں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واش روم جانے کی یہ دعا لازمی پڑھیں. وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مؤنث جننیاں یعنی جنات اور جننیاں خبیث جو ڈسٹرب کرتی ہیں, اللہ ان کی شر سے محفوظ رکھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد وحشی اور پہاڑی لوگ ہیں تو کیا وہ واش روم میں رہتے ہیں؟ واش روم تو نہیں آتے پہاڑی لوگ, وہ تو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو ابھی پہاڑی لوگ ہیں نا ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اس طرح کی, ویسے ان کو پکڑ لیں آگے بھائی خیریت ہے تم اپنے عجیب و غریب نظریات پیش کر رہے ہو. جنات کے بارے میں گندی جگہوں پہ واش روموں میں رہتے ہیں. کیا وہ پہاڑی لوگ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں؟ واش روموں میں رہتے ہیں. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ واش روم میں یہ لوگ ہوتے ہیں. چلیں اس کے علاوہ دوسری دلیل میں دیتا ہوں. یہ سوال بھی ہے ایسے لوگوں سے. شرح السنہ میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے, پیچھے ایک صحابی سوار تھا, جا رہے تھے. اچانک جو گدھا تھا اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی, کوئی چیز آ گئی. تو وہ پیچھے بیٹھنے والے صحابی نے کہا کہ شیطان تو تباہ و برباد ہو کہ تو ہمیں ٹھوکر دے رہا ہے. تو جب یہ جملہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسے نہیں کہنا, کیونکہ پھر شیطان پھول جاتا ہے خوشی سے کہ میں نے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو گرایا. تو اس موقع پر آپ نے بسم اللہ کہنا تھا, کیونکہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے سکڑ کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے, بالکل چھوٹا سا. اب میرا سوال یہ ہے کہ وحشی اور پہاڑی لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو جنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. یہ اپنے نظریات پتہ نہیں کہاں سے گھسیڑ دیتے ہیں, بالکل ٹھیک, اپنی عقل کے تابع. خود بس وہی ہے نا, دین پڑھا ہی نہیں, کبھی مطالعہ نہیں صحیح سے کیا. جی. تو اسی طرح میں تیسری دلیل دیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو حدیث پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حویلی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے جا رہے تھے گھر مسجد نبوی سے. تو راستے میں دو انصاری صحابی پاس سے گزر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ دو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں شک کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی
آپ نے ایک جملہ وہاں فرمایا تھا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، کیا یہ وحشی اور پہاڑی لوگ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں؟ صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن نا یہ احادیث بڑی واضح طور پر ان سے بات سمجھ لگ رہی ہے، اگر یہ ایسی بات ہو تو کوئی دلیل دے نا قرآن و حدیث سے۔ یہ تو پھر بہت ہی بیوقوفانہ سی بات ہے۔ چلے میں پانچواں سوال بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے پاس جو موقف ہے میں ان کے اوپر دلائل دے رہا ہوں، احادیث بتا رہا ہوں، صحیح، یا تو وہ ثابت کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے پیدا ہوتے وقت، ٹھیک ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، صحیح، ان کے علاوہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اسے مس کرتا ہے شیطان، چھوتا ہے۔ اچھا چھوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کے مس کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ پہاڑی لوگ جو ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انہیں جا کے مس کرتے ہیں، یہ پہاڑی لوگ اور وحشی لوگ جا کے کرتے ہیں، یا وہ الگ سے مخلوق؟ تو یعنی یہ ایک عجیب و غریب ان کا نظریہ ہے۔ اس کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بھی اگر سوچنے کی کوشش کریں، یہ کوئی بات نہ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں، صحیح، بالکل بندے کی سمجھ میں نہ آئے تو ایزی یہ 5 دلائل 5 احادیثیں میں نے دی ہیں، ان کے نمبر دیے، بالکل صحیح احادیث ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا جو پہن کر چلتے ہیں، جوتا پہن کر چلتا ہے، ایک جوتا پہن کر شیطان چلتا ہے، ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتا پہن کر نہ چلو۔ کیا پہاڑی اور وحشی لوگ ایک جوتا پہن کر جو چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خود بیچاروں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا مطالعہ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور قرآن و سنت کا۔ بالکل۔ تیسرا پھر ہے کہ جادو کے اثرات کو تسلیم کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اچھا، جادو کے اثرات کو تسلیم کرنا شرک، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، جی، نقصان ہو سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی عقل سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیپلی جا کے سمجھیں تو یہ بھی سمجھ آنے والی نارمل بات ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر بذات خود مؤثر ہے، اس میں اللہ کے ارادہ اور اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جادو بذات خود مؤثر ہوتا ہے اور وہ خود نقصان کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے حکم اور اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر تو واقعتاً شرک ہے، پھر تو غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ جو جادو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی اثر کرتا ہے، جی جی، اللہ کے حکم سے ہی کسی کو نقصان دے سکتا ہے، اور ہمارا یہی نظریہ، تو پھر اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، یہ تو شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جیسے دیکھیں نا بہت سی بیماریاں، اب کرونا وائرس جو ہے وہ ایک وائرس سے ہوا ہے، وائرس ایک لیونگ بینگ ہے، جیتی جاگتی چیز ہے، مائکروسکوپک آرگینزم ہے، اس کو آرگینزم کہتے ہیں۔ بیکٹیریا ایک آرگینزم ہے، تو وہ آرگینزمز ڈیزیز کاز کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ کرونا وائرس فلانے وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، یا ایک خاص بیکٹیریا کی وجہ سے انسان کو یہ سکن ڈیزیز ہوئی ہے، کوئی اور ڈیزیز ہوئی ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یہ تو آپ نے شرک کیا، کیونکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی، کسی بیکٹیریا کی طرف سے تو نہیں آتی۔ جی، یہ تو بالکل اسی، یہ تو اسباب ہیں، اسباب ہیں، اور وہ کوئی بھی چیز نقصان، مثلا زہر کے بارے میں دیکھ لیں، اب زہر کھانے سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی، جانور کھائے یا انسان کھائے، زہر کھانے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اب وہ اگر کوئی بندہ کہے کہ زہر کھانے سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی، لو یہ تو مشرک ہے، یہ کہہ رہا زہر بھی انسان کو مار سکتی، وہ بھائی اس زہر کے اندر جو طاقت اور قوت پیدا کی ہے وہ اللہ رب العزت نے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو ایک انسان زہر کھا کر بھی نہیں مرے گا، صحیح، اگر میرا اللہ چاہے تو بغیر زہر کے بھی کوئی مر جائے، جی، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ اس زہر کے اندر جو مارنے کی طاقت رکھی ہے، ہلاک کرنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی سمجھے کہ اس میں زہر میں بذات خود مارنے کی طاقت ہے، ہلاک کرنے کی طاقت ہے، وہ غلطی پر ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ شرک اس صورت میں ہے اگر کوئی سمجھے جادو بذات خود مؤثر ہے، جادو بذات خود مؤثر نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس پہ جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا علاج کرتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، سب کی۔ اب تینوں کی کیسے، جادو جو کر رہا ہے وہ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ جی۔
جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہے اور کفریہ شرکیہ کام کر رہا ہے. جادو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے. گرے لگا کر جو پھونکتا ہے وہ جادو کرتا ہے, جو جادو کرتا ہے وہ در حقیقت شرک کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو گرے لگا کر اس پر پھونکتے ہیں, جادو کرتے ہیں, وہ آزمائش میں ہے. اور مریض آزمائش میں کیا ہے, اب یہ علاج کالے جادو سے ہی کرواتا ہے, اب یہ علاج شیطانی طاقتوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اب اس کی آزمائش ہے. اس سے نیکسٹ آزمائش یہ ہے جس عامل کے پاس, معالج کے پاس, راقی کے پاس یہ جا رہا ہے, اس بندے کے ایمان کا امتحان آ گیا کہ اب یہ بندہ پازیٹیو گائیڈ کرتا ہے, قرآن و سنت سے گائیڈ کرتا ہے, یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے, اس کو بے وقوف بنا کے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے, یا اور ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اب تینوں لوگوں کی آزمائش چل رہی ہے. یہ تو ایک جادو ہے. بالکل صحیح. یعنی اسباب ہیں, باقی یہ کہ اللہ کی پرمیشن سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ اللہ کی پرمیشن سے. پھر یہ جو سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا کہ سائنس میں جادو کا, میجک کا کوئی پروف نہیں ہے, یہ نفسیاتی ہے سب کچھ, یہ ڈس آرڈرز ہیں, اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے بندے کو, ہلوسینیشنز ہوتی ہیں, ڈیلوژنز ہوتی ہیں, شک کی بیماری ہو جاتی ہے, وہم کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے میرے پہ جادو ہے. پھر یہ انسان کے فوبیاز ہیں. انسان کسی ایسی چیز کو دیکھ لے, بلڈ کو دیکھ لے, بلی, کالی بلی کو دیکھ لے, کسی خطرناک چیز کو دیکھ لے, وہ سمجھتا ہے, وہ اپنے فیئر کو نا جادو کا نام دیتا ہے. اصل میں اس کے ڈر ہیں, لیکن وہ اس کو جادو کا نام اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کا ایک ڈیفینس میکینزم ہے, تاکہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے. تو اسی طرح کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے, شیاطین کا کوئی وجود نہیں ہے, تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ٹرکس ہیں, ایلوژنز ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا سائنٹیفکلی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے پہلے سائنس ہمارے لیے پیمانہ نہیں ہے کسی چیز کو چیک کرنے کی. کہ سائنس کا پیمانہ نہ ہو, اس کا مطلب وہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے نعوذ باللہ غلطی پر تھے. صحیح. ان کے پاس یہ سائنس کا پیمانہ نہیں تھا, ان کے پاس تو ایک ہی پیمانہ تھا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بالکل ٹھیک. یہ اصل پیمانہ ہے. یہ جو سائنٹیفکلی اس کی حقیقت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ بیسیکلی. چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سائنس جو ہے ابھی تک روح کے متعلق نہیں جان سکی بیچاری. بالکل صحیح. روح کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے, یہ روح کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے, کس چیز سے پیدا ہوئی, ابھی تک یہ کوشش کر رہی ہے. تو جس طرح ابھی تک یہ روح کے پاس نہیں پہنچ سکے, اس کے بعد تو ہزاروں مخلوقات ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ذکر ہو گئی, اس کے علاوہ ہزاروں مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو سائنس ابھی تک روح کے بارے میں ریسرچ نہیں کر سکی, تو یہ جنات کے بارے میں بھی اسی طرح نہیں کر سکی. ہاں, ایک وقت آئے گا کہ یہ اگر روح کی ریسرچ کر لے گی تو ہو سکتا ہے کبھی ان کے پاس ایسا پیمانہ بھی ہے, جنات کو بھی. یہ ابھی 20 سال بعد جا کے ماننے سائنس. اور ویسے بھی یہ غیب کی چیز ہے نا, جنات غیب کی دنیا کی, اور غیب پر ایمان لانا ہمارا فرض. جی بالکل. مومن کا ہے کہ ایمان ہی غیبیات سے شروع ہوتا ہے. جی. یؤمنون بالغیب, ٹھیک ہے, وہ غیب, اس کا ایمان ہی غیب سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو ہم نے نہیں دیکھا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تو دیکھا تھا, ہم تو وہ ایمان بھی غیب پہ لائے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو فرشتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے. ہم جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جہنم بھی ہے سزا کے لیے, جنت بھی ہے انعام کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. تو یہ ایمان بالغیب کے ساتھ اس چیز کا لنک ہے. تو ایسے لوگ ویسے دہریہ ٹائپ کے جو مادہ پرست ہو جاتے ہیں نا, کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی مادہ پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب سائنس نہیں مانتی, وہ گونگلوؤں سے کہتے ہیں نا مٹی جھاڑتے ہیں. صحیح. تو بیسیکلی وہ اسلام اور دین سے دور جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو 5ویں بات ہے کہ جادو صرف پاک و ہند میں ہی ہے, مطلب گوروں کو کیوں نہیں جادو ہوتا, یہ آپ لوگوں کو جادو کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑا علی بھائی مزیدار آپ نے سوال کیا ہے. یہ ان کی سادگی ہے. یہ جو ایسی کوئی بھی بات کرے نا کہ جناب جنات تو صرف بر صغیر میں ہے, باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کوئی ٹائم نکالیں, کوئی ریسرچ کر لیا کریں, کوئی باقی دنیا کو دیکھیں تو صحیح ایک بار. ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بات کی کہ دیگر مذاہب میں کیا ہے میجک کی حقیقت. چلیں میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے امریکہ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, میں نہیں گیا امریکہ, میں ادھر بیٹھا انکار کر دوں میں نے امریکہ نہیں دیکھا لہٰذا امریکہ ہی نہیں ہے. ایک بندے نے کراچی شہر نہیں دیکھا, وہ کہ جناب کراچی ہے ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے کراچی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہم اس طرح دے لیتے ہیں کہ ایک مینڈک وہ کنویں میں پیدا ہوا. صحیح. اور ایک مینڈک سمندر میں پیدا ہوا. صحیح. ٹھیک ہے, اب کنویں والے مینڈک کی جانے بلا کہ سمندر کتنا وسیع ہوتا ہے. صحیح. وہ مینڈک تو اس طرف جائے گا, 5x5 کی دنیا ہے اس کی. صحیح. جو ایک کنواں ہے. تو سمندر میں جو ہے
وہ سمندر والا مینڈک اگر کنویں میں آ جائے اسے کہے بھائی دنیا بڑی وسیع ہے, میں گھوم کے آیا ہوں, بڑا لمبا چوڑا سمندر ہے, وہ کہے گا نہیں بے وقوف ہو گیا. اب وہ پیدا ہی اتنا, اس کے علم میں کمی ہے, تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے. ویسے ایک رول بھی ہے, عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. اچھا, ایک چیز کا اگر آپ کو علم نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے, اس چیز کا وجود ہی نہیں. بالکل صحیح. آپ کے پاس علم نہیں ہے, جب آئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. جس طرح شیطان یہ جو سائنس کہتی ہے جنات نہیں ہے, جادو نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل بات یہ, جب ان کے پاس علم آئے گا مان جائیں گے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو پہلے یہ نہیں مانتے تھے اب مان گئے. لیکن یہ جو بات ایک کرتے ہیں کہ ان پر جادو نہیں ہوتا, اگر وہاں جادو ہے تو وہ تو اذکار بھی نہیں کر رہے, وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے, پھر بھی ان پر وہ اثر کیوں نہیں جو تم لوگ پہ اثر ہے, سب کانٹیننٹ کے لوگ پہ اثر؟ جادو کے اثرات ان پہ بھی ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہم کتنے ممالک کے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں. دیکھیں نا, اس حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ مغربی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود جادو کے اثرات کے لوگ قائل ہیں. صحیح. کیوں قائل ہیں؟ جادو ہوتا ہے ہر خطے میں, ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں جادو کا وجود رہا ہے. صحیح. چلیں یہ جو بر صغیر والے نا, ان کو سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں, اس کا جواب دیں. ان کو انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بر صغیر میں اور یہاں پاک و ہند میں ہی جادو ہے, باقی ادھر ادھر کہیں نہیں. صحیح. چلیں ہم بر صغیر سے ذرا نکلتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر صغیر میں رہتے تھے یا عرب میں رہتے تھے؟ بالکل. اگر جادو کا وجود ہی بر صغیر میں ہے تو پھر عرب میں جو جادو ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو جادو ہوا وہ تو عرب میں ہوا تھا, وہ تو بر صغیر میں نہیں تھے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب اس کا کیا کریں گے وہ؟ چلیں اس سے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. قرآن پاک میں دوسرا واقعہ موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے اپنے جادوگروں کا مقابلہ کروایا. اب وہ مقابلہ پاک و ہند میں ہوا تھا, ایجپٹ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ صرف جادو تو پاک و ہند میں ہی ہے اور کہیں نہیں. اصل میں نا بات میں بھی تھوڑا ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہاں جادو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہاں جادو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ایک اور فارم لے چکا ہے. جو فارم یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی وہ فارم نہیں, لیکن ہے وہ میجک ہی. جیسے وہاں ایسٹرالوجی ہے, جی, وہاں لوگ ایسٹرالوجرز کے پاس جاتے ہیں, سٹارز کے تھرو بڑا کچھ کراتے ہیں. ایسٹرالوجرز بھی تو میجیشینز ہیں نا. جی. پھر اسی طرح وہاں پہ وہ ڈیوائنیشن والے لوگ ہیں جو فیوچر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا فیوچر کا سارا کچھ رائچہ نکال کے دیں گے, تو وہ بھی تو جادوگر ہیں. تو جادو وہاں ہے, لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے نا کہ جیسے انہوں نے ہمارے مسلم سائنٹسٹ کو اٹھا کے ابن سینا کو ایویسینا کر دیا, اور جو ہے وہ جابر بن حیان کو گیبر بنا دیا. تو اسی طرح یہ جادو کی شیپ وہاں پر چینج ہو چکی ہے, لیکن ایگزسٹ تو کر. لیکن علی بھائی ایک اور المیہ بھی ہے. دیکھیں ہم پہلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ عیسائی جو ہیں ان کے ہاں جادو کے علاج کا طریقہ کچھ مختلف ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کسی کو مسئلہ بنتا ہے, سب سے پہلے ریسرچ سینٹر بنے, اس میں ریسرچ سینٹر میں جاتا ہے وہ پیشنٹ, اور اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے آیا اسے روحانی مسئلہ ہے یا جناتی مسئلہ ہے. اب موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے جو علاج کرنے والے ہیں, ایک بندے کو جادو کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں, اسے کہتے ہیں تیرے اوپر بڑا سخت جادو ہے. ایک بندے کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے, صحیح, لیکن اسے کہہ دیتے ہیں تیرے اوپر جادو ہے ہی نہیں. صحیح. ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, علم نہیں ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہر پیشنٹ کو جادو ہے جادو ہے, تو ہر دیکھنے والے یہ کویشچن کرنے والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اس کی جو تعداد ہے پیشنٹس کی بہت زیادہ ہے, پاکستان میں بر صغیر میں زیادہ ہے, یعنی ہر بندے کو جادو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جنات اور جادو زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہم زیادہ ہے, یہاں غلط گائیڈنس زیادہ ہے. صحیح. اسلام نے اتنا نہیں کہا کہ ہر چیز میں جادو ہے. صحیح. اسلام نے کہا کہ جنات کا وجود ہے, یہ ان کی خوراک ہے, یہ ان کی شکل و صورت ہے, یہ معاملات ہیں, لیکن اس کو کٹ آف کیسے کیا؟ تو بسم اللہ پڑھیں, پانی پیتے وقت ختم ہو گیا ان کا لنک. آپ کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں, ختم ہو گیا لنک. بالکل صحیح. آپ اذکار پڑھیں, ختم ہو گیا لنک آپ کا. صحیح. ان کے ساتھ کوئی ان کی حیثیت نہیں آپ کو تنگ کر سکے. اسلام نے اس کو سائڈ پہ کیا, یہ ہم نے اپنے سروں پہ خود سوار کیا, مسلط کیا, پھر ہم کہتے ہیں یہاں ہی کیوں ہے, یہاں ہی کیوں ہے. لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. صحیح. اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاک و ہند میں ہی زیادہ جادو ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا, ان لوگوں سے بڑے مؤدبانہ گزارش اور عرض ہے, یہ پاک و ہند میں نہیں ہوا تھا. نبی پاک پر جادو پاک و ہند میں نہیں ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام
کے دور میں جادوگری عام تھی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 جو نازل ہوئی وہ ان کے آزمائش اور امتحان کے لیے تھی. جی ٹھیک ہے. وہ لمبا واقعہ ہے کہ جب ان کے آزمائش اور امتحان شروع ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان وہ جادو کروانا سیکھتے تھے, صحیح. کیا وہ پاک و ہند میں سارا معاملہ ہوا؟ ایسا تو معاملہ نہیں ہے, وہ بھی پاک و ہند میں نہیں تھا. تو اس لیے یہ ان کا غلط نظریہ ہے. اپنے علم میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نہ کریں کہ ایک چیز میں نے نہیں دیکھی تو لہٰذا اس کا وجود نہیں. عدم شے عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اور لاسٹ یہ ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور صورتیں مکی ہیں, یہ معوذتین. یہ بھی علی بھائی علم میں کمی کی بات ہے. اچھا. اب ایسا بندہ جو سوال کرے کہ دیکھیں بالکل یہ عام سادہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہتے ہیں نبی پاک پر جادو کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا جی. اچھا تو یہ جو ذرا قرآن پاک کھولا اس کے اوپر دیکھو صورتیں کہاں نازل ہوئیں؟ مکے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے مدینے میں چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, ہجرت کر کے. تو جادو آپ پر بعد میں ہوا, صورتیں پہلے نازل ہو گئی. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جادو ہونے کے بعد صورتیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کے قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ مکے میں نازل ہوئی. صحیح. لہٰذا ایسے لوگ بیسیکلی حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے ہم نے. یہ حدیث سے جان چھڑوانے والے اس طرح کے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث سے ہماری جان چھوٹ جائے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. مثلا قرآن پاک ہے, وضو کرنے کا طریقہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم, جی ٹھیک ہے, منہ دھوو ہاتھ دھوو. جو وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا وہ مکمل نہیں ہے. صحیح. مکمل طریقہ حدیث سے ملے گا. صحیح. اسی طرح مہینوں کا بتایا گیا, مہینوں کے نام جو ہیں وہ حدیث نے بتائے ہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں, مثلا اذان ہم جو دیتے ہیں جی قرآن پاک سے ثابت کریں. صحیح. بھائی حدیث سے ملتی ہے نا, حدیث جو تشریح ہے قرآن پاک کی. صحیح. اچھا ایسے لوگ حدیث کا انکار کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں تضاد پیدا کر دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہیں, جادو مدینے میں ہوا ہے, صورتیں پہلے نازل ہوئیں. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت نازل ہوئیں, حالانکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. صحیح. ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے, ان کے علم کے اضافے کے لیے کچھ صورتیں 2 بار بھی نازل ہوئی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, ان میں سورۃ فلق ناس بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک. نمبر 2 سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں, جس طرح آیت الکرسی پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن علم نہیں تھا کہ چوری کے وقت پڑھی جائے. شیطان چوری کرنے آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سارا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. تو جب اسے پکڑا, وہ جاتے ہوئے آیت الکرسی کے متعلق بتا کے گیا کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو تو چوری نہیں ہوتی. نبی پاک کے پاس یہ سارا کیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ تھا ابلیس, جھوٹا تھا, بات سچی کر کے گیا, اس پہ سٹیمپ نبی پاک نے لگائی. اچھا آیت الکرسی تو پہلے نازل ہو چکی تھی, صرف بتایا گیا. یہ کہہ لیں کہ پہلے بھی نازل ہوئی ہے سورۃ فلق اور ناس, دوبارہ پھر نازل ہوئی. قرآن پاک میں کئی ایسی صورتیں جو 2 بار نازل ہوئی. ایک. نمبر 2 یہ ایک میڈیسن ہے, دیکھیں علاج کے لیے بتائی گئی نا, وہ پہلے نازل ہو چکی تھی, اس کے بارے میں دوبارہ پھر آگاہ کیا گیا, پھر نازل ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ صرف عام لوگوں کو متذبذب کرنے کے لیے, حدیث سے دور کرنے کے لیے, حدیث سے یہ محبت کمی ہے. بالکل. یہ جتنے کویشچن آپ نے بتائے ہیں, جو لوگ ایسے کویشچن کرتے ہیں ان کے علم میں کمی, ان پہ ترس آنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. وہ اگر کوشش کریں گے تو ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے جنات کا وجود. اسی لیے جہالت کا واحد حل علم حاصل کرنا ہے, قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. سنی سنائی باتیں یا اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کرنا یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن علم بڑے کم لوگ حاصل کرتے ہیں. چلیں زبردست. اس سے تو اور پختہ بندے کا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ اس کا علاج بتایا اللہ نے, اور ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہمارے چاہیے. پہلے جو ایپیسوڈ ہے نا, اس سے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لوگ جنات کے منکر ہیں, کیونکہ آپ اکثر سائنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ سائنس یہ کہتی وہ کہتی. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ لوگ نا لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جنات کا وجود ہے, جادو کا وجود ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے, اسلام اپنے فالورز کو بتاتا ہے. لیکن جادو کے اثرات کو ہم صرف اتنا مانیں گے جتنا ہمیں اسلام نے بتایا, اتنا نہیں مانیں گے جتنا لوگ ڈرانے والے, خوف زدہ کرنے والے بتاتے ہیں. جی ہمیشہ جب اسلام کو ہم فالو کریں گے تو بہت سارے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے. تو ہم جادو جنات کو مانتے ہیں لیکن صرف اتنا مانتے ہیں جتنا اسلام کہتا ہے, اتنا نہیں مانتے جتنا معاشرہ کہتا ہے, باقی لوگ کہتے ہیں. تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات ہی یہاں سے شروع کریں گے کہ جادو کی ہسٹری کیا ہے, اور قصہ ہاروت و ماروت کیا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے,
اور لوگوں نے کس طرح جادو سیکھنا شروع کیا اور جادو کے تھرو لوگ کیا کرتے تھے، اور جادو کا رد بھی انشاءاللہ جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔